बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हाजिर हैं। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी, प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती आप देखते हैं हर मंगल की शाम 7 बजे से 8 बजे तक लाइव, और आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं एक लाइव कॉल के ज़रिए। नंबर जो है स्क्रीन पे चल रहा है। कोई भी तिब्बी मसला है तो आप प्रोग्राम में डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर्स भी स्क्रीन पे चल रहे होते हैं, तो वो भी नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि अक्सर औकात ऐसे होता है कि जब आप कॉल कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई मसला ज़रूर हो जाता है। अक्सर सिग्नल प्रॉब्लम होता है, तो अब आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होती, तो बीमारी का जानना डॉक्टर के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। तभी उसको देखते हुए, सिम्टम्स देखते हुए आपको बेहतर तौर पे दवा तजवीज़ कर सकते हैं। इसलिए व्हाट्सएप नंबर जो हैं वो आपने लाजमी नोट कर लेने हैं, ताकि आप उस पर जो है मज़ीद अपनी बीमारी के हवाले से डिटेल्स बता सकें। खैर जी, हमेशा की तरह प्रोग्राम में हम छोटे छोटे तिब्बी मसाइल जो हैं जिनका अक्सर सामना आपको रहता है, हम उसको डिस्कस करते हैं प्रोग्राम में कि आया ये बीमारी, ये मसला जो है, ये इसके पीछे वजूहात क्या हैं और इसकी तशख़ीस कैसे हो सकती है, इसका इलाज कैसे हो सकता है। तो बिल्कुल आज भी प्रोग्राम में हम कुछ इसी तरह के सवालात करेंगे डॉक्टर साहब से, और आपके सवालों के जवाबात बिल्कुल जी डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा साहब देते हैं, और वो भी मौजूद हैं प्रोग्राम में। उन्हें जल्दी से प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक जी है ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आज आपकी एनर्जी जो है इतनी कम लग रही है मुझे, कि वो लगता है मौसम का असर आप पे भी हो रहा है। नहीं, बस थकावट है, काम, वर्क स्ट्रेस। बिल्कुल, मरीज ज्यादा हो गया आपके। बस जी ये होता है क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है कि प्री मूनसून है, और बाकायदा तौर पे मूनसून जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और जैसा कि हम देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो हैं इस मौसम में आ जाती हैं। तो खैर उनको भी हम डिस्कस करते हैं। पिछले प्रोग्राम में भी हमने स्टार्ट में इन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया था, लेकिन जो एहतियात होती है मौसम के हवाले से वो लाजमी करनी होती है, ताकि आप इन मसाइल से बच सकें। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं डॉक्टर साहब से पूछ रही थी कि डॉक्टर साहब ये सवालात हैं, तो डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल आज हम गपशप करेंगे, साथ में हम डिस्कस करेंगे कि जी घरेलू झगड़े, मियाँ बीवी के झगड़े। तो मैं थोड़ी हैरान भी हुई कि इस प्रोग्राम में मियाँ बीवी के झगड़ों का क्या काम है, लेकिन उनके कहने का मकसद ये था कि अक्सर औकात हमारे घरों के माहौल ऐसे हो जाते हैं जिनके पेश नज़र जो है घर के अफराद मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का शिकार हो जाते हैं, जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। उसकी वजह से जो तिब्बी मसाइल का सामना रहता है, आज हम कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों पे भी हम थोड़ी बहुत बातचीत करें। तो उन्हीं मसाइल में से एक मसला जो अक्सर हम देखते हैं ख़वातीन में है, मर्दों में है, और आजकल जैसे फास्ट ज़िंदगी जा रही है और ज़िम्मेदारियाँ बहुत सारी होती हैं, परेशानियाँ आ जाती हैं, तो उस सूरत में आप जब जहनी दबाव लेते हैं तो ज़ाहिर सी बात है एक और बीमारी जिसे एंजाइटी कहा जाता है, उसका भी जो है हम शुमार कर सकते हैं ऐसे ही प्रॉब्लम्स में। तो आज हम कोशिश करेंगे कि एंजाइटी के हवाले से कुछ जानें डॉक्टर साहब से। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि एंजाइटी है क्या? एंजाइटी तो एक जहनी कैफियत है, ठीक है, या जहनी तनाव भी हम इसे कह सकते हैं, जिसमें जो मरीज़ है एक तो उसका काम के साथ दिल नहीं लगता, किसी काम करने को दिल नहीं लगता, और दिल में जो खुशी की कैफियत है, जो हैप्पीनेस है, वो उसका एहसास भी जो है वो कम रहता है, ठीक है। किसी के साथ बात ना करने का दिल, इसी तरह जो क्राउड है यानी ज़्यादा लोग जहाँ पे बैठे हुए वहाँ पे उसका दिल ना लगना, दिल में घबराहट महसूस करना, सुबह उठते वक्त मूड ख़राब रहना, तो ये सारी कैफियत जो है ये एंजाइटी में शुमार होती है। गुस्सा आना, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन, तो ये एंजाइटी की अलामत हैं। बिल्कुल जी, और जिस तरह जो तफसील आपने बताई, जो अलामत आपने बताई हैं, यानी कि इसको अगर खफगान का नाम दिया जाए, बिल्कुल खफगान का नाम हम सादा अल्फाज में खफगान का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन अगर मेडिकली इसको देखा जाए तो ये एक केमिकल, वो केमिकल्स जो दिमाग में रिलीज़ होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया, या जैसे कि डोपामीन हो गया, ठीक है, एपिनेफ्रीन हो गया, नॉरएपिनेफ्रीन हो गया, ये सारी जो केमिकल्स हैं ये आपकी जो खुशी और गमी की जो कैफियत है इसमें ये कम और बेश होती रहती है। तो मेडिकली ये केमिकल्स का उतार और चढ़ाव है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि क्या इसका इलाज जो है
मेडिसिन से है या इसके पीछे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एंजाइटी से आप बच सकते हैं? देखिए जी, इसके पीछे वजह जानना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आजकल अगर हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएं और उनको हम एंजाइटी की शिकायत बताएं तो वो हमें दवाइयाँ लिख के जो घर भेज देते हैं, ठीक है। हालांकि उस एंजाइटी के पीछे कोई ना कोई फैक्टर हो सकता है। वो फैक्टर आपके फैमिली कोई इश्यूज भी हो सकते हैं, आपके काम के हवाले से भी हो सकते हैं, काफ़ी सारे फैक्टर। तो उस सारे फैक्टर्स को इग्नोर करके तो मरीज़ को दवाइयों पे डाल दिया जाता है। उसके जो केमिकल्स हैं जो मैंने नाम बताए, डोपामीन हो गया, ठीक है, या नोरेपेनेफ्रिन हो गया, उसको दवाइयों के ज़रिए ऊपर नीचे एडजस्ट कर दिया जाता है। लेकिन मरीज़ की जो वजह है एंजाइटी की, डिप्रेशन की जो कॉज है, उसको बिल्कुल एड्रेस नहीं किया जाता। हालांकि एक साइकियाट्रिस्ट की ड्यूटी है कि उस मरीज की एंजाइटी की वजह को जाने और उसको उस वजह के कोई सलूशन उसको प्रोवाइड करें, ठीक है। अभी किसी के फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से जो है वो एंजाइटी का शिकार है, ज़ाहिर है एक वालिद है और उस के फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं, वो परेशान रहेगा कि मैंने फ़ीस कहाँ से देनी है, बिल कहाँ से देने, खर्चे कहाँ से मैंने पूरे करने, तो वो इस वजह से एंजाइटी का शिकार है। बिल्कुल, हम इस पे मजीद भी बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं कामरान बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं भी अभी आपका प्रोग्राम देख रहा था, काफी अच्छा है। तो मुझे भी आजकल जो है ना एंजाइटी सी है, क्या कहते हैं, तो इसका क्या इलाज होना चाहिए? मैं वैसे बिजनेस करता हूँ रियल एस्टेट का, तो बिजनेस आजकल चलते हैं, कभी नहीं चलते, तो ये डिप्रेशन होती है, इसका क्या होना चाहिए? ठीक है, इस पे बात करते हैं, ठीक है जी, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया। ये देखा आपने ना, इन्होंने खुद जिस तरह बताया कि एंजाइटी मुझे होती है, लेकिन उसकी वजह जो है इनका बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस अप एंड डाउन होता रहता है, तो इनका जो स्ट्रेस लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है। और जो डोपामीन हार्मोन है जो खुशहाली का जिम्मेदार है, दिमागी खुशहाली जो प्रोवाइड करता है, डोपामीन का लेवल जो है वो कम हो जाता है, तो मरीज़ को ज़हनी दबाव, एंजाइटी, परेशानी, इस तरह के अलामात सहने पड़ते हैं। सबसे पहले तो हमें इस वजह को एड्रेस करना चाहिए। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि इन्वायरमेंट जो है, माहौल जो है वो काउंट होता है एंजाइटी को। एंजाइटी जो है आजकल के मॉडर्न ज़माने की बीमारी है, ठीक है। जब से ज़माना डेवलप हुआ और मॉडर्नाइजेशन आई, तो इसके साथ काफ़ी जो मेंटल क्राइसिस हैं ये बहुत ज़्यादा आए, ठीक है। ख्वाह वो जवाने में हो या बड़ों में हो, सब जो है वो एंजाइटी का शिकार है। खावन जो है बीवी को टाइम नहीं दे पा रहा, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा, इसी तरह काफ़ी हर घर में कोई ना कोई सोशल इशू जो है वो चल रहा होता है। तो इस वजह को पहले एड्रेस करना चाहिए, ठीक है। अगर आपके अखराजात ज़्यादा हैं और आपकी जो इनकम है वो कम है, तो जाहिर है आप तो एंजाइटी का तो शिकार होंगे, आपको तो रात को नींद नहीं आनी, ठीक है। आप टेंशन में होंगे कि कहाँ से मेरा बिल आएगा, तो मैं कहाँ से भरूंगा। तो सबसे पहले आपने इस वजह को एड्रेस करना है, आपने अपने इनकम और ख़र्चों को बराबर करना है। जब इस कंडीशन को आप बराबर करेंगे तो आपकी एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा और आप मज़ीद फिर तरक्की की राह पे चल सकेंगे। लेकिन अगर आप एंग्शियस है, आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन का शिकार है, तो कैसे आप परफॉर्म करेंगे अपने काम को, ठीक है। ख्वाह वो कोई भी काम है, ख्वाह वो फ़र्ज़ करें मैं डॉक्टर हूँ, मैं अगर इन मसाइल में या डिप्रेशन में या एंजाइटी में चला जाऊं, तो कैसे मैं तवज्जो दे पाऊंगा किसी माजूर बच्चे के मर्ज पे, उसके केस पे, उसकी सही दवाइयाँ सेलेक्ट करने में। बिल्कुल। खैर जी, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं इस्लामाबाद से शनाज बात कर रही हूँ। जी शनाज, क्या कहना चाहेंगी? मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है कि मेरे यही जो आप बता रहे हैं ना, यही मसला है। अच्छा, एंजाइटी का है मसला? जी ठीक है। ये ना कभी मेरे सर में दर्द होता है, कभी मुझे खुशी नहीं होती, जो भी खुशी मिल जाए लेकिन मुझे खुशी नहीं होती। काम भी थोड़ा सा किचन में होता है तो मैं इतनी बस टेंशन में होती हूँ कि बस ये काम कैसे होगा, क्यों पड़ा है, मैं कैसे करूँगी। फिर ये बच्चे स्कूल जाते थे तो मुझे इतनी टेंशन होती, मैं अकेले रह नहीं सकती थी, उनके आने तक मैं इतनी घबराहट में होती थी। ठीक तो हो गया, बस मुझे खुशी नहीं होती। बच्चे वापस आ जाते थे तब मुझे थोड़ा सुकून होता है, लेकिन अब मेरे सर में एक साइड में इस तरह का दर्द है कि मैं कहती हूँ अंदर जैसे जख्म है। ठीक हो गया। मैं आपको एक मेडिसिन तजवीज़ करूंगा, वो आपने अपने लिए लेनी है, ठीक है।
जी, मैं आपके डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहती हूँ। मैं अपने लिए दवाई उधर से मैं कहती हूँ चेकअप करवा के तो लाऊं। ठीक है, फिलहाल मैं आपको एक मेडिसिन बता दूंगा, तो नौशीन आपको एड्रेस बता देंगी, फिर आप विजिट कीजिएगा। ठीक है जी बहुत शुक्रिया। तो जी ये जो है ना, ये आजकल हर फैमिली में इस तरह के इश्यूज हैं। अब इनके बच्चे हैं, शायद वो कहीं पढ़ रहे हैं या जहाँ पे भी हैं, इन्होंने बताया ना, जब वो आ जाते हैं तो मेरी इस एंजाइटी में, इस खफगानी में कमी आ जाती है, तो वो जो फैक्टर है वो ख़त्म हो जाता है, तो इनके दिल में खुशी का एहसास जो है वो वापस आ जाता है। हर घर में इसी तरह है, ख्वाह वो मियाँ बीवी हैं, ख्वाह वो बच्चे और वालिदैन का जो रिश्ता है। आजकल आपने देखा होगा बच्चे जो हैं वो मोबाइलों में लगे होते हैं, वालिदैन को जो है वो तवज्जो नहीं देते, और बल्कि आजकल वालिदैन भी जो है मोबाइल और सोशल मीडिया में इतने बिजी हैं कि बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से ADHD यानी ऑटिज्म के मरीज हमें देखने को मिल रहे हैं। वो बच्चे जो वालिदैन को तवज्जो नहीं देते, ना कोई बात पे रिस्पॉन्ड करते हैं, ना कोई कमांड फॉलो करते हैं। जब उनकी हिस्ट्री स्टडी की जाती है, जब उनकी हम हिस्ट्री लेते हैं, तो वालिदैन खुद कन्फेस करते हैं कि हमने इस बच्चे को तवज्जो नहीं दी, मैं टीचिंग कर रही थी, वालिद जॉब कर रहा था, इसको हमने ये 2-3 साल सिर्फ मोबाइल पकड़ाए रहा, वो ADHD का शिकार हो गया, अटेंशन डिफिशिएंसी का शिकार हो जाता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम हर घर में और सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मौजूद है। पहले ना मोबाइल था, ना मीडिया था, लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया करते थे। अगर कोई फर्ज करे हज के लिए चला जाता या किसी और मुल्क चला जाता, तो वापस आके फिर वो पूरा साल जो है वो कहानियां सुना रहा होता, तो एक कम्युनिकेशन बाकायदा होती रहती, जिसकी वजह से एक अटैचमेंट और दिल की खुशी जो है वो कम हो जाता था। लोगों का मतलब एक दूसरे से बातचीत की, मिसाइल डिस्कस किए। तो जैसा कि डॉक्टर साहब आपने बताया इसकी इलामात, बाज़ मरीज़ ऐसे भी हैं कि उनको बहुत स्वेर किस्म की अटैक आता है जब एंजाइटी का, उसमें मतलब कुछ लोगों को जो है बेहोशी या इस तरह की चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है। मतलब कितना नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि जितनी भी हमने गुफ्तगू की है, हालात तो ज़ाहिर सी बात है ज़िंदगी का हिस्सा हैं ये, जी बिल्कुल, लेकिन ये ख़त्म तो नहीं होंगे, कम तो हो जाएंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ होंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि या तो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा हसास जो है, उनको ये बीमारी ज़्यादा है। देखिए जी बिल्कुल, जो बंदा ज़्यादा हसास है तो जाहिर है अगर उसको अटेंशन नहीं दी जाएगी, उसको तवज्जो नहीं दी जाएगी, तो वो इस कैफियत में जा सकता है। सही। इसके अलावा अगर हम इस एंजाइटी और डिप्रेशन के नुकसानात की बात करें, तो हमें देखने को मिलता है कि फीमेल्स में खसूसन एक फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी पैदा हो रही, बांझपन। तो डिप्रेशन की वजह से जो बांझपन के अमराज हैं ये बहुत ज़्यादा जो है वो सामने नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो आप बता रही हैं कि किसी ना किसी को पैनिक अटैक्स हो जाते हैं, तो एंजाइटी अगर सीवियर किस्म की आपको एंजाइटी है तो बिल्कुल इसमें अटैक आ सकते हैं। अटैक किस किस्म का होता है कि उसमें पसीना आता है, शदीद घबराहट होती है और सांस में घुटन होती है, और मरीज़ जो है इधर उधर भाग रहा होता है, और बाज़ मरीज़ तो बाकायदा स्क्रीम करते हैं, चीखें मारते हैं, रोते हैं, अपने आप को मारते हैं। तो मुख्तलिफ अक़साम हैं, एंजाइटी के लेवल्स हैं मुख्तलिफ। ठीक, एक तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि माहौल, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। दूसरा, अगर मेडिसिन पे आ जाते हैं तो होम्योपैथी में ऐसे कौन सी मेडिसिन है कि जो लोग एंजाइटी का शिकार हैं, जिनको इस तरह के स्वेर किस्म की भी अगर एंजाइटी है तो उसमें वो इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए जी, हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं जो 10-10 साल से किसी नशावर दवाई पे डॉक्टरों ने उनको लगाया हुआ था, ठीक है, वो दवाई हमने छुड़ाई है, ठीक है। फीमेल्स की अगर बात की जाए, जनाना एंजाइटी या डिप्रेशन, तो उसमें इग्नीशिया बड़ी ज़बरदस्त दवाई है, इग्नीशिया, बिल्कुल। लेकिन अगर मर्दों में बात की जाए, फिर उसमें एसिड फॉस जो है वो बड़ी बिल्कुल बेहतरीन दवाई है। इसके अलावा फिर हर मरीज़ के मुख्तलिफ अलामात के लिए मुख्तलिफ दवाइयाँ भी दी जाती हैं, जैसे कि असारम हो गया, जैसे कि बाज़ औरतें होती हैं जो खावंद के साथ हर वक्त लड़ती रहती हैं और हर वक्त गिलेमंद होती है ना, हर कुछ ना कुछ गिला रहता ही है, तो उनमें फिर हम नट्रम्योर का भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बाज़ होते हैं जिनमें गुस्से की कैफियत ज़्यादा पाई जाती है, उसमें फिर कालीफाज भी देते हैं। मुख्तलिफ अक़साम की मेडिसिन, मतलब मुख्तलिफ कैफियत है, तो उसके मुताबिक जो है मेडिसिन दी जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, जैसे कि हमने कहा
ایک تو آپ کا ماحول خوشگوار ہونا چاہیے. بالکل زندگی میں آپ کے حالات اپ اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ہمت ہار جائیں, دل چھوٹا کر لیں. زندگی ہے, اس کو گزارنا ہے, تو پھر آپ کو خود کو مضبوط کرنا ہوگا ان حالات میں, تب جا کے آپ اس انزائٹی جیسی بیماری سے جو ہیں بچ سکتے ہیں. دیکھیں جی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ٹھیک ہے, کہ میں تو سب کچھ تمہیں دے دوں گا, لیکن اگر دل کا اطمینان چاہیے, دل مطمئن چاہیے, تو میرے ذکر میں اطمینان ہے. تو آج کل ہم جو ہے دنیا کے مٹیریلز میں جو ہے بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ کی طرف رجحان نہیں ہے. نماز بھی جو پڑھتے ہیں تو ایک ڈیوٹی سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے کہ ہم اس خالق کے سامنے سجدہ لگا رہے ہیں جو خود فرماتا ہے کہ یہ آسمان اور زمین اور اس کے بیچ میں جو بھی ہے یہ سب اللہ کا ہے. لیکن ہم جو ہے ہم کسی انسان کے جو ہے اس کو منتیں اس کے, تو اللہ کی طرف اگر ہم متوجہ ہو تو اللہ بھی ہمارے کام پریشانیاں جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے. بالکل جی, بے شک. خیر جی, ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون بات کر رہی ہیں؟ جی عظمیٰ بات کر رہی ہوں چکوال سے. جی عظمیٰ, کیا کہنا چاہیں گی؟ جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ آج 1 ماہ ہو گئی ہے, میرا بی پی بھی بہت زیادہ شوٹ کر رہا ہے اور بہت زیادہ انزائٹی ڈپریشن ہے, اور شوگر کی بھی تکلیف ہو گئی ہے. میرا 6.22 شوگر رینج آیا ہے, تو اس وجہ سے بہت زیادہ دل کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ کو جلتے ہیں اور پیروں میں ہاتھ پیروں میں پسینہ تو نہیں آتا؟ جی آتا ہے, اور جلن ہوتی ہے, اور رات کو گھبراہٹ ہوتی ہے بہت زیادہ, دل پر گھبراہٹ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک میڈیسن بتاؤں گا, یہ استعمال کرنی ہے, ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کے لیے. جی ٹھیک ہے. تو ان کی جو کنڈیشن ہے اس میں ایکونائٹ بڑی زبردست دوائی ہے. ایکونائٹ 30 پوٹنسی میں 30 پوٹنسی میں ایکونائٹ. جی, یہ لگاتار لیں, 1 ہفتے تک لیں, تو انشاءاللہ ان کے جو سمٹمز انہوں نے بتائے ہیں یہ کم ہو جائیں گے. صحیح. ظاہری سی بات ہے, انزائٹی ہے تو اس میں مختلف قسم کی کیفیات جن پہ ہم بات چیت بھی کر رہے ہیں اس طرح کی ہوتی ہیں, تو کوشش کیا کیجئے. جی, 2 فیکٹر ہیں نا, جس طرح ہم نے بتایا انزائٹی ڈپریشن کے, ایک تو کیمیکل فیکٹرز ہیں, ٹھیک ہے, ایک جو ہے وہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں. انوائرمنٹ میں آپ کے ظاہر ہے جو فیملی ایشوز ہو گئے کام کے حوالے سے. دوسرے جو کیمیکل فیکٹرز ہیں اس کو تو آپ میڈیسنز کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن جو آپ کے فرض کریں فیملی ایشوز ہیں, انوائرمنٹل فیکٹر ہیں, یا آپ فرض کریں لاہور سے کراچی شفٹ ہو گئے, تو ظاہر ہے اس شفٹ کے ساتھ تو آپ کو تھوڑی سی ذہنی کیفیت میں اثرات تو آئیں گے, تو آپ اس کو پہلے ایڈریس کریں, ٹھیک ہے, ڈاکٹر کے بجائے آپ اپنے مسائل کو خود ایڈریس کریں. تو بالکل کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. خیر جی, ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میں جی شاہین بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو لوگ نیند میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں, کیا وہ بھی انزائٹی کی وجہ ہوتی ہے, اور اس کے لیے کیا دوا آپ تجویز کریں گے, اور خاص طور سے اگر کسی بچے میں یہ تکلیف ہے؟ ٹھیک ہو گیا. آپ کے بچے میں ہے اس طرح پرابلم؟ میری بھانجی کی بیٹی ہے, اس کو ابھی وہ ایک 4th 5th کلاس میں ہے, لیکن وہ ایک امتحان دے رہی ہے جو کہ کافی ٹف ہے. تو جب اس نے اس کی تیاری کرنا شروع کی ہے تو وہ جو ہے وہ مطلب رات میں جو ہے وہ مطلب چلنے لگی نیند میں نا. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک اس کے لیے مجھے جی ایک یہ بھی دوا بتائیے گا کہ جو ہے یادداشت وغیرہ اس کی جو پڑھائی کی ٹینشن وغیرہ وہ بھی کم ہو, اور مطلب یادداشت وغیرہ اس کی بہتر ہو جائے تاکہ پیپر اچھی طرح سے کر لے. ٹھیک ہے, اس کے لیے میں بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ نا. ٹھیک ہو گیا جی, بہت شکریہ کال کے لیے. اچھا, سلیپ واکنگ کی بات کی نا, جو بچی نیند میں چلنے کی عادت. بالکل, جو بچی ہے ان کا ایگزام بھی چل رہا ہے, ایگزام کا سٹریس بھی لے رہی ہیں, تو جس کی وجہ سے وہ نیند میں اٹھ کے جو ہے وہ, تو بالکل یہ بھی ایک انزائٹی کی قسم ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کے ذہن پہ انزائٹی کے اثرات ہو تو نیند میں آپ کو خواب بھی آتے ہیں ڈرونے, اور اس طرح کے سلیپ واک جیسے, یا جیسے کہ بعض بچے ہوتے ہیں وہ بستر میں پیشاب کر لیتے ہیں, بیڈ ویٹنگ. تو اس میں اناکارڈیم بالکل اناکارڈیم جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں جن کو سبق یاد نہیں ہوتا, حافظہ کمزور ہے جن کا, یا جو ایگزام کے دوران وہ سٹریس کی وجہ سے ہر ایک چیز بھول جاتے ہیں اور پھر خالی پیپر دے کے آنا پڑتا ہے,
تو اناکارڈیم ایسے بچوں میں بڑی زبردست دوائی ہے. یہ ان کے یادداشت کو بھی بہتر کرے گی اور ان کے ذہنی توازن کو بھی بہتر رکھے گی. اسٹریس ان کے یادداشت پہ افیکٹ نہیں کرے گا. تو ڈاکٹر صاحب یہ ہر عمر کے افراد کے لیے بالکل بالکل لے سکتے ہیں. ایون یہ ہم ڈیمنشیا میں بھی دیتے ہیں. جو بڑے بزرگ عمر کے لوگ ہوتے ہیں جن میں ڈیمنشیا کی بیماری ہوتی ہے, یعنی بھول جانا, بالکل یادداشت کی کمزوری, بالکل, تو ان میں بھی ہم اناکارڈیم دیتے ہیں اور بڑا اچھا جو ہے وہ رزلٹ ہمیں دکھاتی ہے. صحیح, بالکل جی. دواؤں کے نام آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے, آپ نے ضرور جو ہے ان کا استعمال کرنا ہے. تمام افراد جن کی یادداشت کمزور ہے آپ لے سکتے ہیں یہ دوا. اور آگے بڑھتے ہیں, اور جس طرح ہم بات چیت کر رہے تھے انزائٹی کے حوالے سے, خیر ڈاکٹر صاحب ایک اور کامن سا مسئلہ جو عموماً ہم دیکھتے ہیں, خاص کر جب ساون کا موسم آتا ہے, کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمارے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں. جی بالکل. تو ایسے کچھ لوگوں کے روٹین میں بھی ہوتے ہیں, کچھ ایج زیادہ ہو جاتی ہے تب وہ اس چیز کی شکایت کرتے ہیں. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اس کے پیچھے تو ایک نارمل وجہ بھی ہے اور ایک سنجیدہ قسم کی, سیریس قسم کی بیماری بھی ہے. جس طرح فرض کریں نیوروپیتھی, ڈائبیٹک نیوروپیتھی جسے کہتے ہیں. اگر آپ کا خون کم ہے, ٹھیک ہے, تو بھی آپ کو نمنس محسوس ہوتی ہے. اگر آپ کو وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے تو بھی آپ کو نمنس, نہ صرف ہاتھوں پیروں میں بلکہ جو مسلز ہمارے ہیں ان میں بھی نمنس. اگر بیماریوں کی طرف آ جائے تو ڈائبیٹک نیوروپیتھی جو ہے وہ 80% آف دا ٹائم جب بھی پیشنٹ ایسا کمپلینٹ کے ساتھ آتا ہے تو جب ہم شوگر دیکھتے ہیں, شوگر کا پیشنٹ وہ رہ چکا ہوتا ہے. تو ڈائبیٹک نیوروپیتھی شوگر کی وجہ سے آپ کی جو خون کی جو چھوٹی چھوٹی رگیں ہیں, جو نرو اینڈنگز ہیں, جو انگلیوں کی طرف آئی ہوئی ہے, وہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں بھی ہمیں پھر پہلے تو جلن محسوس ہوتی ہے اور پھر بالکل سن محسوس ہوتا ہے. بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میرا شو جو ہے, میرا جوتا جو ہے وہ اتر جاتا ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا. اس کے علاوہ اگر اور سنجیدہ بیماریوں کی بات کریں تو موٹر نیورون ڈیزیز جو ہے وہ بھی اس میں ایک کاز ہے. اسی طرح ملٹیپل اسکلیروسس بھی اس میں ایک بڑی وجہ ہے. تو یہ ساری وجوہات, مطلب کہ یہ ٹیسٹ کروانے کے بعد ہی آپ جانچ سکتے ہیں کہ آیا اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے. جی بالکل. جو موڈلٹیز ہیں یا ساتھ میں جو اور سمٹمز پیشنٹس بتاتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے پھر ہم سسپیکٹ کرتے ہیں کہ آیا کوئی یہ بڑی بیماری کا شکار ہے یا کوئی عام طور پہ جس طرح خون کی کمی کی وجہ سے جس طرح ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے لیے کیا آیا جس طرح صرف ہاتھ سن ہونا جی یا صرف پاؤں سن ہونا, باقی جسم میں اس قسم کی کیفیت محسوس نہیں ہو سکتی, لیکن صرف ہاتھوں کا سن ہونا, کیا یہ ہاتھوں کا سن ہونا یا یہاں پہ آپ کو الیکٹریکل پین جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اسے ہم CTS کہتے ہیں, کارپل ٹنل سنڈروم کی ایک علامت ہے. اس کے علاوہ ہم سروائکل اسپونڈلوسس, اگر گردن کے مہروں میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے, مہرے بیٹھ جاتے ہیں یا ڈسک جو ہے وہ بلج کر جاتے ہیں, تو کمپریشن کی وجہ سے آپ کے ہاتھ سن ہوتے ہیں, یہاں پہ درد بھی محسوس ہوتا ہے. اور عموماً یہ جو انگلیاں ہیں, یہ 3 انگلیاں یہ سن ہوتی ہیں. خیر جی, کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام میڈم جی. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میڈم جی میں عبدالرزاق بول رہا ہوں ایبٹ آباد سے. جی رزاق صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری لیڈیز ہے, اس کو پہلے پتھری تھی گردے میں. اور تھوڑا تیز بولیے, تھوڑا سا آپ اونچا بولیے گا کیونکہ آواز نہیں آ رہی آپ کی. جی ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی اب بولیے. یہ لیڈیز ہے, اس کے گردے میں پہلے پتھری تھی. اچھا, گردے میں پتھری تھی. پتھری تو گر گئی ہے, اس کے اندر کوئی فنکشن ہو گیا, کیا پتہ نہیں, بولتی ہے مجھے اڑک ہوتی ہے, درد ہوتا ہے. اچھا, کبھی الٹرا ساؤنڈ کرایا, وہ بولتے ہیں اس میں پیپ ہے, کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی ختم نہیں ہو رہی, گولی شولی ہم نے بڑی دی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کا پھر آپ نے دوبارہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروایا ہے؟ اس کے بعد نہیں کروایا, پھر ہم نے نہیں کروایا. اچھا, ایک فریش الٹرا ساؤنڈ کروا لیں, اور فی الحال میں آپ کو ایک میڈیسن بتا رہا ہوں, یہ استعمال کروائیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. جی میڈیسن بتائیں نا جی. ٹھیک ہے, نوٹ زیادہ تو رات کو تکلیف ہوتی ہے, درد ہوتا ہے ان کو. وہ بولتی ہے اڑک ہوتی ہے مجھے ایک جگہ پہ بس. اور پیشاب میں کوئی جلن کی شکایت بھی ہے؟ پیشاب میں پہلے جلن تھی, وہ پتے جو دیے انہوں نے, تو اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. میں اس پہ تھوڑی بات بھی کروں گا, ٹھیک ہے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب مجھے بتانا نا اس کا نقصہ, پھر میں ان کا کوئی
ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو دوا بھی بتاتے ہیں, تھوڑا سا اس پہ بات بھی کرتے ہیں, پروگرام دیکھتے رہیے. اچھا, یہ کڈنی سٹون جب نکلتا ہے جی. کڈنی سے یوریٹر کے ذریعے, یوریٹر سے بلیڈر, بلیڈر سے یوریترا کے ذریعے باہر خارج ہو جاتے ہیں. تو یہ سٹون جو ہے یہ نوکیلے قسم کے ہوتے ہیں, بعض اوقات کیلشیم کے یا خواہ وہ یورک ایسڈ کے ہو, آکزالیٹ کے, تو وہ اپنے ساتھ تھوڑے تھوڑے زخم جو ہے وہ بناتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر مریض کا سٹون نکلنے کے بعد بھی جو ہے اس کو پین محسوس ہو رہا ہوتا ہے. تو ان کو سب سے پہلے تو بربیرس دوائی ہے, بربیرس کیوں طاقت میں, کیوں پوٹنسی میں, ٹھیک ہے, یہ استعمال کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ جو ہے سولیڈیگو, بالکل سولیڈیگو کیوں میں, یہ دونوں دوائیاں مکس کر کے صبح شام لینی چاہیے. تو انشاءاللہ ایک ہفتے میں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اگر کوئی نہ کوئی ریت کنکریشن رہتی ہو تو وہ بھی فلش ہو جائے گا اس کے ساتھ. بالکل جی, دواؤں کے نام ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتا دیے ہیں, آپ نے یہ استعمال کرنی ہے. اگر سمجھ نہ آئی ہو تو آپ واٹس ایپ پہ پھر دوبارہ بھی جان سکتے ہیں, یا پھر ریپیٹ میں پروگرام کل 1 بجے دن کو دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے, آپ اس میں نام جان سکتے ہیں. ٹائم ہو گئے چھوٹی سی بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے, پھر مزید سوالات کریں گے. بیک ناظرین, ہم گئے تھے ایک بریک پہ, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے کالرز بھی ہمارے ساتھ تھے. مختلف مسائل ہوتے ہیں, طبی مسائل جو وہ ڈسکس کرتے ہیں پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب نے دواؤں کے نام جن کو بتائے ہیں, اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ نے دوبارہ سے پروگرام ریپیٹ میں دیکھ لینا ہے, اس میں آپ دواؤں کے نام سن سکتے ہیں. پھر یا تو پھر ایسے کیا کریں کہ جب آپ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پین اور کاپی ساتھ رکھ کے بیٹھا کریں, آپ نام لکھ لیا کریں, اسی وقت نوٹ کر لیا کریں تاکہ مسئلہ نہ ہو. سٹارٹ میں جیسا کہ ہم نے پروگرام کے ہم نے انزائٹی پہ بات کی ہے, اور کافی ساری چیزیں جو آپ نہیں سمجھ پا رہے تھے, شاید کہ اب ڈاکٹر صاحب کی بات چیت کے بعد آپ کو وہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہوئی ہوں گی, لیکن بہت آسان الفاظ میں. میں ڈاکٹر صاحب سے ایک دفعہ پھر جاننا چاہوں گی کہ آیا ایسی کیا چیزیں ہیں جن سے ہم بچ سکتے ہیں انزائٹی سے, وہ ہم اپنی لائف میں اگر شامل کر لیں تو. خیر, ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے سید عابد عالم بات کر رہا ہوں. جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ڈاکٹر صاحب سے بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں 25 سال سے بہت پریشان ہوں, اور مجھے غصہ بہت آ رہا ہے, اور مسلسل میری کچھ ناکامیاں ہیں جس کی وجہ سے. تو میں یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں اس سلسلے میں بہت ساری دوائیں بھی کھا رہا ہوں, ہومیوپیتھک کی اور ایلوپیتھک کی. اس کے لیے میں کیا کروں؟ غصہ بہت آتا ہے مجھے. ٹھیک ہے, ایک دوائی بھی آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے جی بھائی. اچھا, آپ سے ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آخری بات کہ آپ کا آخری واٹس ایپ پہ جو نمبر ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. واٹس ایپ پہ جو نمبر آ رہا ہے ٹھیک ہے, وہ 70 ہے یا 75 ہے؟ 75 ہے, وہ آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے جی بھائی. ٹھیک ہے جی. جی, بہت شکریہ کال کے لیے. اچھا, بہت شکریہ. جی, بہت شکریہ. تو جی, ان کا بھی انزائٹی والا ہی پرابلم ہے. انہوں نے بھی وجہ بتائی نا, پیشنٹ کو وجہ پتہ ہوتی ہے کہ میری انزائٹی کی کیا وجہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہے اور سائیکیٹرسٹ اس سے پوچھتا ہے کہ کیوں ہے آپ کو انزائٹی, تو پیشنٹ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں, بس دل میں خوشی نہیں آتی, اور بس سب کچھ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بس دل خفا رہتا ہے, بتانا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, تو ان کو کالیفوز دوائی لینی چاہیے. کالیفوز وہ ان کے غصے پر قابو کرے گی, ان کو غصہ نہیں آئے گا, اور یہ اپنے جتنے بھی معاملات ہوئے ان کو ریکنسیڈر کر سکیں گے, اور جتنی بھی ناکامیاں ہیں ان سے سبق سیکھ کے تو مستقبل کے طرف جو ہے وہ گامزن ہوں گے. بالکل, ناکامیوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ زندگی کی امید چھوڑ دیں. ناکامیاں بھی زندگی کا حصہ ہیں, اور کامیابیاں بھی. دیکھیں, ہر ناکامی آپ کے زندگی کا ایک رچ ایکسپیرینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس ایکسپیرینس کے تحت آپ پھر مزید اپنی زندگی گزارتے ہیں, اور اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو اس ایکسپیرینس حاصل کرنے کے بعد ان کو بچاتے ہیں اس قسم کے معاملات سے. ناکامی سے ڈرنا نہیں چاہیے, ایک ایکسپیرینس سمجھ کے, اس کو ایک تجربہ سمجھ کے مزید اپنی زندگی پر فوکس رکھنا چاہیے. دیکھیں آپ, ابھی میں صبح آ رہا تھا نا, صبح جب بارش رک گئی تو باہر نکلا میں واک کے لیے, تو اسلام آباد کی جو مارگلا پہاڑیاں ہیں اس پہ بڑے پیارے بادل جو ہے وہ چھائے ہوئے تھے. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ ماشاءاللہ اس دنیا میں اللہ نے اتنا خوبصورت جو ہے نظام بنایا ہوا ہے, تو جنت میں پتہ نہیں کیا کیا اللہ نے بنایا ہوگا. تو بڑی خواہش ہوئی کہ کب جنت جائیں گے اور کب وہاں جو ہے.
تو یہ دنیا جو ہے یہ عارضی ہے. ہر کسی نے 40 50 60 70 سال جو ہے گزار کے نا تو یہاں سے چلے جانا ہے. یہاں پہ ہم بس آئے ہیں ایک کام کے لیے, ایک مقصد کے مسافر لیے. کی طرح ہیں تھوڑے وقت کے لیے, تو یہ زندگی کا حصہ ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں. خیر جی, کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی, کون بات کر رہے ہیں؟ میں میرپور آزاد کشمیر سے بول رہا ہوں, محمد اکرم. جی 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 جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ کشمیر میں موسم کیسا ہے؟ الحمدللہ میرپور میں ابھی تک بارش نہیں ہوئی لیکن موسم بنا ہوا ہے. اچھا, میرپور تو گرم ہے نا, میرپور تو گرم ہے. بات کشمیر سے بول رہا ہوں. تو ماشاءاللہ آپ کے جو والد صاحب سے بڑے اچھے, میرے اپنا پیار والے بندے سے میں اکثر ان سے بات کرتا رہتا تھا, بڑا مداح ہوں میں ان کا. ٹھیک. تو اب جو میری صورت حال ہے اپنا گزارش ایسے ہے کہ مجھے ڈپریشن ہے تقریباً 4 سال سے. اچھا ٹھیک ہے. تو ڈپریشن کی جو دوائی کھا رہا ہوں میں, ایلوپیتھک دوائی ہے, لیوانول اس کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے اب مجھے سیٹسفیکشن بڑی پرابلم آ رہی ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ کانپ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ نماز میں عجیب جی صورتحال ہوتی ہے اور صبح مجھے اٹھا نہیں جاتا. کتنے عرصے سے میں نماز نہیں پڑھ رہا صبح کی. ٹھیک. تو بہت پریشان ہوں. میں چاہتا ہوں کوئی اپنا امی کاتب میں ایسی اپنا کچھ اس کا جو آپ متبادل دیکھتے ہیں تو مجھے وہ سفارش کے ساتھ لکھا دیں ذرا. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک دوائی کا نام بتاؤں گا, وہ آپ نے لینی ہے, اور جو آلریڈی آپ میڈیسن لے رہے ہیں اس کا 1/4 حصہ کم کر کے تو 1 ہفتہ استعمال کر کے پھر ایک اور بھی کم کر دیں, اور آہستہ آہستہ اس کی ڈوز کم کر کے تو کوشش کریں ان سے جان چھڑائیں. اس کے الٹرنیٹ میں آپ کو ایک میڈیسن بتاؤں گا, وہ آپ نے لینی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب نیند ڈسٹرب ہوتی ہے جب دوائی, جو میں کئی بار میں نے ٹرائی کی ہے چھوڑنے کی آپ یہ کر کے, وہ لیکن وہ نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے. 2-3 دن نیند نہیں آتی, بہت پریشان ہوتا ہوں میں, وہ چھوٹ نہیں رہی. اس کے الٹرنیٹ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. آپ کے جو بھی یہ ویڈرال سمٹمز ہیں دوائی چھوڑنے کے بعد, جو علامات ہیں یہ کم سے کم آپ کو محسوس ہوں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک جی, ہے, بہت شکریہ کال کے لیے. ٹھیک ہو گیا. تو دیکھیں نا جی, ٹھیک ہے, میں اسکرین پہ بتا رہا ہوں تو آپ نوٹ کیجئے گا. ٹھیک جی, ہے. بہت شکریہ. اچھا, تو یہ دیکھا نا آپ نے, یہ جو سلیپنگ پلز ہے یا جتنے بھی اینٹی ڈپریسنٹس ہیں اس کے بڑے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. ہم نے بہت دیکھا ہے کہ اس دوائیوں کی وجہ سے, اینٹی ڈپریسنٹس کی وجہ سے مریضوں کو پارکنسنزم یا راشا کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے. پھر وہ پین بھی صحیح نہیں پکڑ سکتے, ان کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں. ہاں, جو انیشیل سٹیج میں جو مریض کو علامات محسوس کرنے ہوتے ہیں وہ اس کا کام میں دل نہیں لگتا, پھر صبح اٹھنے کو انرجی نہیں ہوتی اس کی, صبح آفس میں اس کا برین جو ہے, دماغ جو ہے وہ فوگی رہتا ہے, کلاؤڈی رہتا ہے, اپنا کام صحیح سے نہیں پرفارم کر رہا ہوتا. کافی سارا موڈ سوئنگ ڈس آرڈر, یہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہے, اور پھر وہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے. پھر بغیر دوائی کے اس کو آرام نہیں آتا. اگر دوائی چھوڑنے کی کوشش کرے تو پھر ان کو وڈرال سمٹمز ہوتے ہیں, پھر ان کو نیند میں خواب آتے ہیں, پھر نیند نہیں آتی, گھبراہٹ ہوتی ہے, خوف محسوس ہوتا ہے. تو جو لوگ بھی اینٹی ڈپریسنٹس لے رہے ہیں ان کو تو ایک دم دوائی کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ ڈوز کم کر کے تو جان چھڑا لینی چاہیے. جتنے بھی اینٹی ڈپریسنٹس ہیں اس کے وڈرال سمٹمز کو ختم کرنے کے لیے, یعنی اگر آپ دوائی چھوڑتے ہیں جو آپ کو علامات ہوتے ہیں, اس کے لیے اوینا سٹیوا, اوینا سٹائیوا بڑی زبردست دوائی ہے. اوینا سٹیوا کیوں طاقت میں, جب آپ صبح 10 قطرے لیں گے ناشتے کے بعد تو آپ کو بالکل جو ڈپریشن کے سمٹمز ہیں یہ نہیں محسوس ہوں گے. اور رات کو اگر آپ کو نیند نہیں آتی اور آپ نے دوائی چھوڑ دیے تو رات کو آپ نے لینی ہے پیسی فلورا. پیسی فلورا, یہ آپ کی نیند بہتر کوالٹی کی آپ کی نیند ہوگی اس کے ساتھ. اور صبح کو آپ نے لینی ہے اوینا سٹیوا. ٹھیک ہے, اوینا سٹیوا صبح اور پیسی فلورا رات کو. تو یہ آپ کو اس قسم کی دوائیوں سے چھڑا سکتی ہیں. بالکل جی, اکثر دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ جو ڈپریشن کے مریض ہیں یا انزائٹی کے مریض ہیں, جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ان کو اس طرح کی میڈیسنز دی جاتی ہیں جو بالکل جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں, وہ آپ جب لے لیتے ہیں تو وہ ایک عادت بن جاتی ہے آپ کی. تو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بڑا ضروری ہے یہ جاننا
کہ جیسے کہ یہ آپ میڈیسن کے حوالے سے بتا رہے ہیں، اور ایسی کیا چیزیں ہیں جنہیں ہم اپنی لائف میں اگر شامل کر لیں تو ہم انزائٹی، ڈپریشن، ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں؟ 2-3 ضروری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو اگر آپ ینگ ہیں، ٹھیک ہے، خواہ وہ آپ ایجڈ بھی ہیں، ایکسرسائز آپ ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے. جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس قسم کے ہارمونز آپ کے جسم میں خارج ہوتے ہیں جس سے آپ کے ڈپریشن کے علامات کم ہوتے ہیں اور آپ کو ایسا احساس ہوتا ہے جو آپ کو پہلے کبھی نہیں ہوا ہوتا. تو ایکسرسائز بہت ضروری ہے. آپ کے جسم میں جتنے بھی کیمیکل اور ہارمونل امبیلنسز ہیں، ایکسرسائز کی وجہ سے وہ سارے بیلنس میں آ جاتے ہیں اور آپ کو نیند بھی اچھی آتی ہے، آپ کام میں فوکس بھی رہتے ہیں، آپ پرفارم بھی صحیح کر سکتے ہیں اور کوئی آپ کو ڈپریشن کے علامات نہیں ہوتے. اس کے علاوہ آپ جو ہے اپنے ورک سے، اپنے کام سے ٹائم نکال کے اپنے آپ کو ٹائم دیں، ٹھیک ہے، اپنے فیملی کو ٹائم دیں، تھوڑا کہا لگائیں، تھوڑا گپے مارے، تھوڑا ہنسیں، پکنک پہ جائیں. بالکل. تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہے. یہ جو لاہور والے ہیں یہ بہت انجوائے کرتے ہیں، جو ہی گرمیاں شروع ہو جاتی ہیں، اسی لیے تو انہیں زندہ دل کہا جاتا ہے. ہاں، یہ انجوائے کرتے ہیں. جو ہی گرمیاں شروع ہو جاتی ہیں کاروبار بند کر کے سیدھا ناران، مری، کالام سب ادھر پھر رہے ہوتے ہیں. تو وہ یہی وجہ ہے کہ وہ خوش مزاج ہوتے ہیں، خوش دل لوگ ہیں اور زندہ دل لوگ ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ٹائم دیتے ہیں، اپنے آپ کو ریلیکسیشن دیتے ہیں. تو ریلیکسیشن بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو دینا چاہیے. بالکل جی. ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے آپ کو تھوڑی آگاہی ملی ہوگی، تھوڑا ہیلپ فل ہوں گی یہ باتیں آپ کو اپنی زندگی میں. یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ کام آئیں گی آپ کو اگر آپ ان پہ عمل کرتے ہیں. ایک تو ورزش اور دوسرا آپ کا جو ماحول ہے اسے چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور باقی اگر آپ کے فیملی میں کوئی ایشو ہے، فرض کریں جو میاں بیوی کے آپس کے تعلق ہیں یا جو سسرال کے ساتھ کوئی، تو ان ساری تلخیوں کو بھی دور کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. فرض کریں میاں بیوی کے آپس میں 1 سال سے ان کی نہیں بنتی آپس میں، تو کب تک ایسا چلے گا؟ اس کا اثر آپ کے بچوں میں بھی پڑے گا، آپ کی پوری فیملی پہ پڑے گا. آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ بھئی ہم نے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے ہر حال میں. کبھی ایک جو ہے وہ خفا ہوگا تو کبھی دوسرا ہوگا. ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم فالو کریں تو ہماری زندگی سے ڈپریشن اور انزائٹی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. پھر اللہ بھی تو فرماتے ہیں نا کہ اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے ارد گرد جو آپ کے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھو، ان کی قدر کرو. عید کے موقع پہ، خوشیوں کے موقع پہ دلوں کی جو بھی آپ کی تلخیاں ہیں وہ ختم کر دیں. بالکل جی. عید بہت اچھا ایک موقع ہوتا ہے جب آپ ناراضگیاں دور کر دیتے ہیں. تو عید قرباں جو ہے آ رہی ہے، اس پہ کوشش کریں کہ اپنے گھریلو جو آپ کی ناراضگیاں ہیں رشتہ داروں میں ہیں یہ ختم کر دیں. آنا جانا کریں، ملنا ملانا جو ہے، اس میں آپ کی یہ جو انزائٹی، ڈپریشن، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ سنت بھی ہے. اور ایک چیز اور بھی آپ کو بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کے گھر میں مہمان آ جاتے ہیں تو جتنے دن آپ کے مہمان رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی، آپ کی عمر سے، آپ کی ایج سے وہ جو مہمانوں کے دن ہیں وہ نکال لیتا ہے اور آپ کی زندگی بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ. تو مہمانوں کو ویلکم کیا کریں. ٹھیک ہے. تو بالکل جی. کافی خوبصورت باتیں ہیں. اگر ہم ان پہ عمل کر لیں تو ہماری زندگی بڑی خوبصورت ہو سکتی ہے. خیر جی، ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. کال لیتے ہیں. السلام علیکم جی. کالر جو ہیں وہ چلے گئے ہیں. دوبارہ آپ کال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، ان کی جو بات ہوتی ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے، اس لیے ہم جب تک ڈاکٹر صاحب کی بات ختم نہیں ہوتی ہم کال نہیں لیتے. تو بالکل جی، یہ کچھ ضروری چیزیں تھی جو ڈسکس کرنا بڑا ضروری تھا آج کے پروگرام میں، کیونکہ ماحول ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم نے اپنے اوپر ہر چیز کو طاری کیا ہوتا ہے. ہر وقت ہم ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہونا وہی ہوتا ہے جو اوپر والے کی مرضی ہوتی ہے. اپنا یقین جو ہے اللہ پہ رکھیں اور زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ اگر عبادت کو دیں گے اور اپنا جو ایک حکم ہے کہ آپ اپنے لوگوں میں گھل مل جائیں، تو میرے خیال سے ہم بالکل اللہ کے ساتھ لو لگا لینا چاہیے. ٹھیک ہے. جب اللہ کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ہوگی تو کوئی بھی پریشانی آپ کو پریشان نہیں کر سکتی. کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ آپ کو ڈپریس نہیں کر سکتا. جب عرب میں لوگوں نے اپنے بچے جو ہیں وہ بھوک کی ڈر کی وجہ سے قتل کرنا شروع کیے تو اللہ نے فرمایا، سورت نازل کی کہ
تم لوگ کیا دیکھتے ہو کہ یہ جو پرندے یہ جو جانور ہے ان کو رزق کون فراہم کرتا ہے؟ تو میں ہی تو ان کو رزق فراہم کرتا ہوں، تو پھر کیوں تم لوگ جو ہے، تو اللہ سب کچھ کرنے والا ہے. بالکل جی، اسے ایک بات پہ عقیدہ رکھنا چاہیے. خیر جی، ہم مزید بھی سوالات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ کچھ بڑے مسائل کے ساتھ ساتھ ہم کچھ ایسی چیزیں بھی ڈسکس کرتے ہیں جو لوگ بہت معمولی سی چیزیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. اکثر لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ خون کی کمی ہو جاتی ہے، زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں بچوں میں ہے یا خواتین میں زیادہ ہے. تو خون کی کمی کیوں ہوتی ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، اس سے ہم مطلب خون کی کمی کو کیسے پورا کر سکتے ہیں، یہ ہم پوچھیں گے. ٹائم ہو گیا ایک بریک کا، بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے، پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین، ہم گئے تھے ایک بریک پہ، اور بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں نے سوال کیا تھا کہ خون کی کمی کیوں ہوتی ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. پہلے ہم یہ جانیں گے. بہت ساری وجہ ہیں، ٹھیک ہے. بون میرو کینسر بھی اس کی ایک بڑی وجہ کہہ سکتے ہیں. اسی طرح تلیسیمیا، ٹھیک ہے، تلیسیمیا بھی اس کی وجہ ہے. لیکن اگر عام طور پہ دیکھا جائے تو اگر فیمیل میں دیکھیں تو بلڈ لاس جو ہے وہ اس کی بڑی وجہ ہے. بچوں میں دیکھیں تو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی جو ہے وہ بڑی وجہ ہے. اسی طرح آئرن کی کمی جو ہے وہ بھی بڑی وجہ ہے. بہت بچے ہیں جو فروٹ نہیں کھاتے، جن کی غذا اچھی نہیں ہوتی، تو اس ڈیفیشنسی. اسی طرح وائٹامن B12 اور وائٹامن A کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی آپ کی خون کی کمی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر فرض کریں آپ کے والدین میں کوئی اس طرح پرابلم ہے تو آپ میں بھی ہو سکتی ہے، بالکل کنجنیٹل بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح کچھ اور بھی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے انیمیا یعنی خون کی کمی جو ہے وہ واقع ہو سکتی ہے. صحیح. اور یہ تو ہیں وجوہات، اور اس کا علاج بھی ہم پوچھیں گے، اور ہم کیسے اس خون کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں قدرتی غذاؤں سے، یہ بھی ہم سوال کریں گے ڈاکٹر صاحب سے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں حبیب اللہ جی کراہان سے بات کر رہا ہوں. جی جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر سے پوچھنا تھا کہ مجھے ڈپریشن ہے 10-12 سال سے، فوبیا ڈپریشن. ٹھیک ہے جی جی. اور مجھے ڈپریشن بھی ہے، فوبیا بھی ہے، اس کا بھی کوئی علاج ہے؟ ذرا دوبارہ بتائیں. ان کو ڈپریشن بھی ہے، فوبیا کس حوالے سے ہے؟ بس درد کر لگتا ہے ہر وقت میں. اچھا، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. کیوں نہیں، بالکل اس کا علاج ہے، کیوں نہیں ہے، 100% ہے. ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا، ٹھیک ہے. تو فوبیا یا کلسٹر فوبیا، ٹھیک ہے، بعض لوگوں کو جو ہے نا بند کمرے میں فوبیا ہو جاتا ہے، وہ بس نکلنا چاہتے ہیں. بعض لوگوں میں کراؤڈ میں جو ہے فوبیا ہوتی ہے. تو ڈپریشن کے مریضوں میں اکثر اس طرح پایا جاتا ہے. تو اس کی جو ایک دوائی ہے وہ ہے ارجنٹم نیٹریکم. ٹھیک ہے، ارجنٹم نیٹریکم اس میں بڑا اچھا کام کرتی ہے. اور اسٹریپسیگریا 30 پوٹنسی میں، یہ دونوں دوائی ان کو لینی چاہیے 3 ٹائم. تو انشاءاللہ ان کے ڈپریشن کے سمپٹمز بھی کم ہو جائیں گے اور فوبیا بھی ان کو زیادہ نہیں ہوگا. بالکل جی. دواؤں کے نام ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتا دیے ہیں. کوشش کیا کیجئے، خوش رہا کیجئے. ڈپریشن آپ نے کہا تو ہم اسی حوالے سے بات چیت کرتے رہے ہیں اس وقت تک. تو جتنا آپ خوش رہیں گے، گھل مل کے رہیں گے، اپنے آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں مصروف رکھا کریں. دیکھیں ہمارا جو ہے نا آج کل ہر ایک چیز چینج ہو گئی ہے نا. ہمارے پرائیورٹیز چینج ہو گیا، ہمارا فیملی لائف سٹائل پہلے جو ہے وہ کمبائنڈ فیملی سسٹم ہوا کرتا تھا، تو اس میں کوئی پیسوں کی کمی نہیں، کوئی معاش کی کمی نہیں، اتفاق ہوتا تھا اور ہر ایک چیز پوری ہوتی تھی. آج کل یہ جو نیوکلیئر فیملی سٹرکچر کا دور ہے تو اس میں بہت سارے کرائسس لوگوں کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. بالکل جی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی جی، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ صحت کلینک سے بول رہے ہیں نا؟ جی جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی جی بتائیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، مجھے شکایت ہے شیاٹیکا کی. شیاٹیکا ہے کون سی سائڈ میں؟ یہ رائٹ سائڈ پہ ہے اور میں کرونک ہے. کرونک ہے، کتنے عرصے سے ہے؟ میں رہا ہوں اس کے لیے، لیکن کوئی مطلب احتیاطی نہیں ہوتی. اور اس میں خاص کر جو ہے نا ابھی تو درد پین میں ریلیز ہے،
लेकिन ये है कि नमनेस है मेरी फीट में, फीट के राइट जो छोटी उंगलियां है इसमें थाइज में है, ठीक है। और पैरों की उंगलियां तो नहीं सुन्न होती? ये जी राइट फीट जो है ना, ये इसकी उंगलियां मेरी सुन्न। ठीक है। और आप क्या काम करते रहे हैं? कोई काम तो नहीं है वैसे, बस काम काज कुछ नहीं है वैसे। कोई बारी काम तो नहीं किया आप? पहले मतलब बीमारी से पहले आप कोई जॉब करते थे, क्या काम करते थे? काम तो मेरा जो है बैठने का काम है, ऑफिस का काम है। ठीक हो गया। और बैकबोन की आपने कोई एक्सरे या एमआरआई भी करवाई है? एमआरआई पहले कराई थी मैंने, एक डिस्क की ऑपरेशन जो है मेरे करवा चुका हूँ। तो क्या बता रहे हैं डॉक्टर, उसमें कोई प्रॉब्लम है? ये तो बहुत पहले की बात है, ये दूसरा डिस्क है मेरे ख्याल में। अच्छा। लेकिन उसने बोला था कि थोड़ा प्रॉब्लम है, फिर उन्होंने दवाई देखी, पिशावर से मैं इलाज करवा रहा था। ठीक है। इसके साथ जी फिर जो है वो पेन खत्म हो गया, लेकिन ये नमनेस जो है ये खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, मैं आपको 2 दवाइयाँ बताऊंगा, दोनों दवाइयाँ आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है? अच्छा जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया कॉल। तो शियाटिका यानी अरकुन्निसा, इसकी भी 2 ओरिजिन्स हैं, ठीक है। एक तो मस्कुलर ओरिजिन है, ठीक है, यानी पट्टे में कोई मसल में स्पेज़म आ जाए। दूसरी ओरिजिन जो है वो लंबर ओरिजिन है, यानी स्पाइनल आपके रीढ़ की हड्डी में अगर कोई डिस्क बल्ज हो जाए या हर्निएट हो जाए जिसकी वजह से शियाटिक नर्व कंप्रेस हो जाती है, तो दोनों के अलग अलग ट्रीटमेंट है, ठीक है। लेकिन इन्होंने जिस तरह वाज़ेह किया कि इनके शियाटिका यानी अरकुन्निसा का जो ओरिजिन है वो लंबर है, यानी रीढ़ की हड्डी की वजह से है, तो इसमें एक दवाई इनको लेनी चाहिए कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर 6x पोटेंसी में, ठीक है। ठीक है। कैलकेरिया फ्लोर आपके जितने भी मोहरे के बीच में डिस्क हैं ये इसको टाइट कर देती है और कंप्रेशन को ख़त्म करके मरीज को मुस्तकिल आराम आ जाता है। दूसरा इन्होंने सिम्टम बताया कि नमनेस है, तो दूसरी दवाई है जीनीपाइलम या नीपाइलम भी हम ऐसे कहते हैं। तो नीपाइलम इन्होंने लेनी है 3x पोटेंसी में, ठीक है, 5 कतरे 3 टाइम, तो इंशाल्लाह इनको आराम आ जाएगा। बिल्कुल जी, आपने दवा का इस्तेमाल करना है और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई आप व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। हमारी एक और कॉलर थी, उन्होंने एड्रेस पूछा था, वो विज़िट करना चाह रही थी क्लिनिक का, तो पैराकॉन सेंटर G9 मरकज़ में डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, गफ्फार होम्यो फैमिली क्लिनिक, आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। खैर जी, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मेरा नाम एनी है, मैं कोहाट से बात कर रही हूँ। जी एनी, क्या कहना चाहेंगी? जी, मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है ना कुछ, मतलब उनसे डिस्कस करना है उनसे। पूछिए। जी एनी पूछिए। जी डॉक्टर साहब, परसों मेरा ना ऑपरेशन हुआ है 30 जून को, वो मुझे बता रहे थे कि मल्टीपल लैम्फ नोड ना। अच्छा, ठीक है। तब मुझे समझ नहीं आ रही कि लैम्फ नोड किसे कहते हैं, और पहले मुझे डॉक्यूमेंट्स में बताया गया था कि आपको अपेंडिक्स है, मतलब मेरा अपेंडिक्स से कोई ऑपरेशन नहीं हुआ ना, मेरा मल्टीपल लैम्फ नोड का, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये है क्या चीज। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये मैं समझाता हूँ आपको। जी, बहुत शुक्रिया कॉल की। अच्छा, लिम्फ नोड, ठीक है, यानी इसे हम सादा अल्फाज में गिल्टिया भी कह सकते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड जैसे इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये हमारा जितना भी लिम्फेटिक सिस्टम है जो ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेस्ट से होते हुए थाइस की तरफ गया हुआ है, ये हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। तो इसमें बाज़ औक़ात किसी भी वजह से वो ख्वाह कोई वजूद इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ रहा हो, उस वजह से भी आ सकती है, लेकिन लिम्फेटिक नोड सादा चर्बी की गिल्टियाँ होती है इसी लिम्फेटिक सिस्टम में, ठीक है, और ये बग़ैर ऑपरेशन के दवाइयों के साथ बड़ी आसानी से ख़त्म हो सकती है। तो इन्होंने कहा कि ऑपरेट करवाया है, तो ऑपरेट बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। दवाई में एक बताऊंगा इंशाल्लाह, इस दवाई के साथ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। 2 किस्म के लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, एक हार्ड होते हैं और एक सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। अगर हार्ड है तो कोनियम दवाई है, कोनियम 200 पोटेंसी में, और अगर गिल्टियाँ सॉफ्ट हैं तो फिर आप लेपिस एल्बस जी, वो 200 में आप ले सकते हैं, तो आपकी जो गिल्टियाँ हैं वो डिज़ोल्व होकर लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। सही, बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया है, और जिस तरह ऑपरेट अगर आपने करवा लिया है
لیکن اگر کوئی اور مریض جو سن رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میڈیسن سے یہ پرابلم حل ہو سکتا ہے تو کوشش کریں کہ میڈیسن کی طرف یہ جو گلٹیاں ہیں لیجنز بھی کہہ سکتے ہیں یہ جو لیجنز ہیں یہ جسم کے کسی بھی حصے میں بن جاتے ہیں لیکن جو لمفیٹک ایریا ہے فیمیلز میں خاص کر جو بریسٹ ایریا ہے ادھر لمفیٹک سسٹم بہت رچ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے عورتوں میں بریسٹ میں اس طرح کی گلٹیاں بنتی رہتی ہے لیکن یہ کوئی خطرناک نہیں ہے یہ ٹھیک ہو جاتی ہے میڈیسنز کے ساتھ. بالکل جی. اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں فیصل بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ڈاکٹر صاحب سے ایک مشورہ لینا تھا. جی بتائیں. جی بتائیے. نا میرے والد صاحب ہیں. جی ان کے نا میدے میں پرابلم ہے, کچھ چیز ہضم نہیں ہوتی, کھاتے ہیں تو اور میدا صحیح نہیں ہو رہا. اچھا. اور پہلے ان کو لگی تھی ہکنی جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی. ان کے والد صاحب کو میدے کا پرابلم ہے, کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو وہ ہضم نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا, انڈائجیشن ہے. ٹھیک ہے تو بسمت اگر بڑے عمر کے مریض ہیں اور میل ہیں اور بدہضمی کا پرابلم ہے ان کو تو بسمت 30 میں لینی چاہیے. ساتھ میں جو ہے روبینیا 3x پوٹنسی میں, یہ بھی 10 قطرے صبح نہار پیٹ اگر لے تو انشاءاللہ ان کی انڈائجیشن یعنی بدہضمی ٹھیک ہو جائے گی اور بھوک بھی ان کو اچھی لگے گی. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ جو 2 دوائیں آپ نے بتائی دونوں نہار منہ لینی ہے؟ جو بسمت ہے وہ 30 پوٹنسی میں لینی ہے, وہ 2 سے 3 ٹائم تک لے سکتے ہیں. لیکن جو روبینیا ہے یہ صرف صبح نہار 10 قطرے لینی ہے. بالکل جی. دوا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے آپ نے اسی طرح استعمال کروانی ہے, انشاءاللہ پاکا ہوگا. ہم آگے بڑھتے ہیں. جیسے ہم خون کی کمی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ڈاکٹر صاحب نے اس کی کافی سارے ریزنز بتائے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ خون کی کمی کو پورا, وہ تو ظاہری سی بات ہے آپ ٹیسٹ کروا کے پھر پتہ چل سکتا ہے کہ کس وجہ سے ہے, لیکن کچھ ایسی قدرتی اشیاء ہیں جن کا استعمال کر کے بھی ہم خون کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں اپنی غذا میں شامل کر کے. بالکل. کھجور جو ہے نا, کھجور بڑی زبردست غذا ہے آپ کے خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ایپل جو ہے, ایپل وہ بھی آپ کے خون کی کمی کو پوری کرتا ہے. اسی طرح گندم جو ہے, ویٹ, ٹھیک ہے, گندم کی روٹی اگر آپ کھائیں گے وہ بھی آپ کے خون کی کمی کو پورا کریں گے. ایک اور چیز ادھر, جن کو گندم سے الرجی ہوتی ہے, ویٹ الرجی یا سیلیک ڈیزیز بھی جسے کہا جاتا ہے, تو ان میں بھی اینیمیا جو ہے وہ سامنے آتی ہے, خون کی کمی آتی ہے. بالکل جی. ڈاکٹر صاحب نے جیسا کہ کھجور کے حوالے سے اور سیب کے حوالے سے بتایا کہ یہ ہماری خون کی کمی کو پورا کر سکتا ہے. کوشش کیا کیجئے کہ ان چیزوں کو اپنی خوراک میں شامل رکھیں. پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ منگل ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.